مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے لائف کو اور اپنے سوچ اپنے ویژن کو صرف دنیا تک محدود کر لیتا ہے تو پھر وہ کامیاب بھی اسی کو کرنا چاہتا ہے نا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی کسی ٹرپ پر جا رہا ہے اور وہ ٹرپ ہے 12 گھنٹے کی تو اس کا فوکس وہ 12 گھنٹے ہوں گے، شاید وہ آگے 13ویں گھنٹے کا اس وقت نہ سوچ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا اینگل ہی وہ 12 گھنٹے ہے کہ بھئی میرے کو 12 گھنٹے بالکل اچھا چل رہنا ہے اور اچھا مزے کرنا ہے۔ تو ایک انسان اگر اپنا فوکس دنیا کو بنا لے گا تو پھر دنیاوی کامیابی اور دنیاوی سکسیس جس کو لوگ دنیا دار کامیابی کہتے ہیں اسی کو سمجھے گا، اور اگر وہ اس کا ایک اینگل بڑا کرے گا اور آخرت کی لائف کو بھی کچھ سمجھے گا، اہمیت دے گا، تو پھر آخرت کی کامیابی پہ غور کرے گا۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دو چیزیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے نا، کہ ہم کامیابی کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیونکہ ہر ایک نے جدا معیار بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو کامیابی جو ہے نا، یہ اپنے مقرر کردہ ہدف کو خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کرنے کا نام ہے۔ محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، یہ چیزیں لازمی ہیں۔ ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کامیاب بندہ ہے، آپ نے اس کو ایسے تھوڑی سمجھ لیا کہ ایسے کامیاب بن گیا یا راتوں رات کامیاب بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ بہت طویل سفر ہے، اس میں استقامت بھی آ جاتی ہے، محنت بھی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ خلوص بھی ہے، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ عدم مایوسی کا ہونا، یعنی بندہ وہ مایوس نہیں ہوتا، خود اعتماد ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا یہ پیچھے محرک ہوتی ہیں، تب جا کر بندہ کامیاب بنتا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ یار میں نے محنت نہیں کرنی، میں ایسے ہی کامیاب ہو جاؤں، اور وہ کہے کہ کامیابی ایسے ہی میرے قدم چوم لے، تو اگر کامیابی کسی کانٹے کا نام ہے تو پھر تو اس کے قدم چوم سکتی ہے، لیکن اگر کسی پھول کا نام ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھول پیشانی پر تبھی سجتا ہے کہ جب بندہ کانٹے دار اور خار دار راستوں سے گزرتا ہے، اور اس کے پاؤں جو ہے ایسے راستے پر پڑتے ہیں جہاں اس کو مشقت برداشت کرنی ہوتی ہے، محنت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی جب جا کر بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر یعنی اس کو سادہ لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو کامیابی ہے یہ ایک پھل دار درخت کی مانند ہوتی ہے، جسے پانے کے لیے مثبت سوچ اور حسین مقصد کا بیج بھی ڈالنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محنت کا جو ہے وہ زرخیز جزیرے پر پیدا ہونا اور اس کو وہاں پر بونا، یہ چیزیں لازمی ہے نا۔ جب تک بندہ اچھے سے محنت نہیں کرے گا تب تک وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بندہ مومن جو ہے بحیثیت مسلمان وہ کامیابی کو دو طریقے سے دیکھتا ہے، ایک ہے دنیاوی کامیابی اور ایک ہے اخروی کامیابی۔ اخروی کامیابی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، اخروی کامیابی یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، جیسے قرآن کے اندر بیان کیا گیا فمن زحزح عن النار، جن کو آگ سے جو ہے وہ نکال دیا گیا، یعنی آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ تو اب یہاں پر پھر کامیابی کے کیٹیگریز ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو تھوڑا بہت عذاب کرنے کے بعد، عذاب اس کو ملا، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوا۔ ایک بندہ وہ ہے جو گرتے پڑتے جنت پہنچا۔ ایک بندہ وہ ہے جو گرا پڑا بھی نہیں ہے بلکہ اس کا حساب لیا گیا لیکن سختی نہیں کی گئی۔ ایک بندہ وہ ہے حساب لیا گیا لیکن نرمی کے ساتھ لیا گیا۔ ایک بندہ وہ ہے جسے حساب ہی نہیں لیا گیا۔ یعنی جو کامیابی کے درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں اخروی طور پر نا، تو یہ ہے اخروی کامیابی۔ اور اب اگر دنیاوی کامیابی دیکھیں تو دنیاوی کامیابی میں سب سے جو مین چیز ہے اور اہم چیز ہے وہ ہے دل کا پرسکون ہونا۔ آپ نے دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس مہنگی گاڑی بھی ہے، تگڑا بزنس بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ پرسکون نہیں ہوتے، دلی اطمینان ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں کیا کہا گیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے نا، تمہارے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ اب اللہ کی یاد کا مطلب لوگوں نے کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد یہ نہیں ہے کہ یعنی بس زبان سے ذکر کرتے رہنا، نہیں، دل میں اللہ کی یاد کا مستقل طور پہ ہونا۔ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی بندہ آ جاتا ہے، میں کہوں یار ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا، یعنی یاد یہ نہیں کہ زبان سے میں آپ کا نام لے رہا تھا، یعنی دل میں آپ کو ہی سوچ رہا تھا۔ یعنی جو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے وہ بیسیکلی طور پر دل میں ہوتی ہے، اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے ذکر نہیں ہوتا کیا؟ ذکر تو ہوتا ہے لیکن یاد ہوگی تو ذکر ہوگا نا۔ یعنی مین جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ دل میں پہلے ہونا چاہیے، دل میں یہ ہونا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے 200 500 ذکر کر لیے لیکن شاید ایک بار بھی خیال بھی نہیں آیا کہ کس کا نام لے رہا ہوں۔ اب اس ذکر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مکمل طور پر جو ہے نا وہ بندہ یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ ذکر کرے، پہلے یہ بھی سوچ لے میں ذکر کس کا کر رہا ہوں۔ جب اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دل میں ہوگی نا تو پھر کل بھی سکون ہوگا، پھر اس پر پریشانیاں بھی آئیں۔ ایک بات عرض کر دوں منیم بھائی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ ذکر کرتے ہوئے غائب دماغ ہو جاتا ہے، تو علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ذکر نہ چھوڑے، غائب دماغی کی وجہ سے کہ یار میرا تو دل جمتا ہی نہیں ہے ذکر میں، اللہ پاک کی یاد رہتی نہیں ہے، وہ کرتا رہے ذکر اور اس کو لانے کی کوشش کرے، یاد الہی کو لانے کی کوشش کرے۔ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی ہٹائی جائے گی، ناک نہیں کاٹا جائے گا، دل وہیں پر معاملہ ہے۔